تو امن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس معاشرے میں جہاں فتنہ اور فساد تھا، ظلم اور بربریت تھی، انسانیت دور دور تک نہ تھی، درندگی تھی، جہالت تھی، وہاں آپ نے امن کیسے قائم کر کے دکھایا کہ جزیرہ عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم وسائل میں، انتہائی کم مدت میں اور کم سے کم انسانی جان کے نقصان کے ساتھ بھرپور امن کیسے قائم کر کے دکھایا۔ 1000 کے قریب منافقین جو پکے منافق تھے اس واقعے سے اثر قبول کر کے توبہ طائب ہوئے، سچے مسلمان صحابی بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رشتہ داریاں جوڑنا امن کے ساتھ، اس کا بھی ایک عجیب تعلق، انتہائی کم وسائل کے ساتھ اور کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب لے آنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ ذرا غور کیجئے، فرانس میں جب جمہوری انقلاب آیا تو 26 لاکھ انسان قتل ہوئے۔ روس کے اندر جب کمیونزم آیا، انقلاب آیا تو 1 کروڑ انسان قتل ہوئے۔ 1914 کی جنگ عظیم میں 73 لاکھ انسان لقمہ اجل بنے۔ دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ انسانی قتل عام ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 1 کروڑ انسان قتل ہوا۔ 1955 کی کوریا کی جنگ میں 15 لاکھ انسان جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے۔ 1979 رشیا افغان وار میں 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ 1990 کی گلف وار میں 1 لاکھ لوگ سے زیادہ قتل ہوئے۔ ایران عراق جنگ میں بھی 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اسلام محبت، امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی محنت میں محبت کو پھیلایا، امن کو فروغ دیا اور سلامتی کا درس دیا۔ آج اس موسٹ سائنٹیفک ماڈرن دنیا کے اندر جو آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں ہم وقت گزار رہے ہیں، تو آج بھی امن کی بڑی اہمیت ہے۔ شہروں کے اندر امن کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، گلیوں کوچوں میں بنی ہوتی ہیں، ملکی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر سلامتی کونسل ہوتی ہے جو امن کے لیے قواعد و ضوابط اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور جو امن کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اس کو پھر بالآخر امن کا نوبل ایوارڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ یہ امن ہے کیا؟ یہ امن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ نے کیا اور نعمت کے طور پہ کیا۔ 3 آیات میں آپ کو 3 آیات سن لیجئے، اس کا ترجمہ کچھ سن لیجئے، اندازہ ہوگا کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کی جہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، کعبہ شریف بنانے کے بعد مانگا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، مکہ مکرمہ کو۔ قریش مکہ کے اوپر جب اللہ نے احسانات سورہ قریش کے اندر بتائے تو کیا فرمایا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ ان کو خوف کے بدلے امن عطا کیا۔ تو امن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کے بالمقابل ہے فتنہ اور فساد، اس کو سخت ناپسند کیا گیا اسلام کے اندر۔ واللہ لا يحب المفسدین واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے، مفسد فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ یہ تو قتل سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور مومن کی ڈیفینیشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ذرا سنیے، ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن خود امن والا ہوتا ہے، سلامتی والا ہوتا ہے، تو اس سے دوسرے لوگوں کی جان، مال اور عزت امن میں ہو، سلامتی میں، وہ مومن ہوتا ہی ہے۔ یہ اب ہر شخص چاہتا ہے، ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ امن کو فروغ دیا جائے۔ اب قیام امن کی 2 الگ الگ ڈائمنشنز ہیں۔
ایک ہے ود ان دی اسٹیٹ، ملک کے اندر امن قائم کرنا، اور ایک ہے بین الاقوامی سطح پر اپنے پڑوسی ممالک سے اور دنیا کے اندر امن کو قائم کرنا۔ یہ دو الگ الگ پہلو ہیں اور ان میں الگ الگ تفصیلات ہیں۔ تو پہلے ہم ان پوائنٹس کو ذکر کرتے ہیں جو ہمیں شریعت میں ملتے ہیں، جو ود ان دی اسٹیٹ ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بہترین رہنما اصول ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ ان اصولوں کو اپنائے، ملک کے اندر امن ہو جائے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرے، ان اصولوں پر عمل درآمد یقینی کروائے تو امن ہی امن۔ یہ بدامنی کی فضا کیوں ہے؟ ہم نے قرآن و حدیث سے جو امن کے اصول ہیں ان کو بھلایا ہوا ہے، من مرضی کے قوانین پر چل رہے ہیں۔ اچھا، جو من مرضی کے بنا لیے عمل ان پہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب ذرا غور کیجئے، امن کی پہلی ڈائمنشن ہے کہ ود ان دی اسٹیٹ امن ہو، تو اس کے لیے 6 باتیں ہیں بنیادی طور پر۔ باقی تفصیلات تو اور بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم ایک سمری بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ 4 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت۔ کوئی ملک چاہتا ہے، حکومت چاہتی ہے کہ میرے علاقے میں امن قائم ہو جائے، تو پہلی بات کیا ہے؟ 6 باتوں میں سے 4 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت کو گورنمنٹ میک شور کرے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جان کا تحفظ، ہر شہری کی جان محفوظ ہو۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک کو قتل کر دینا گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو جان کا تحفظ پہلی بات، پہلے پوائنٹ میں جو 4 باتیں ان میں سے پہلا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری بات، مال کا تحفظ۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور اس کے لیے شریعت نے بڑا خوبصورت اصول دیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ چوری اتنی بڑی چیز ہے، یہ معاشرے میں امن کو قائم نہیں ہونے دیتی، فساد کا ذریعہ بنتی ہے، بہت سے فتنوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جس معاشرے نے 1400 سال کی ہسٹری میں چور کے ہاتھ کاٹے، وہاں چوری نہیں ہوتی۔ آج پاکستان میں 10-12 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پورا پاکستان چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز جان کا تحفظ، دوسری مال کا تحفظ، اور تیسری چیز عزت آبرو کا تحفظ۔ اس کے لیے کیا شریعت کا قانون؟ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، فرمایا کہ اس کو سنگسار کر دو۔ اگر 2-4 لوگوں کو سنگسار کر دیا جائے، پاکستان سے زنا والی بیماری ختم ہو جائے۔ اس سے بہت سارے فسادات پھیلتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، یہ آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی بھئی، جان، ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں نا تو اتنا ہی مانگتے ہیں، یا اللہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو چوتھی چیز ہے اس کے بارے میں دعا کم لوگ مانگتے ہیں، وہ ہے عقل کا تحفظ۔ یہ کیا بات آ گئی؟ دیکھیں، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو تو محفوظ ہو، عقل محفوظ نہ ہو تو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ اب عقل کا تحفظ کیسے کیا جائے؟ تو مادی دنیا میں عقل کے تحفظ کے لیے جو رب العالمین نے اصول دیا وہ کیا؟ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، ہر قسم کا نشہ حرام، وہ شراب ہو یا کوئی اور ہو، نام اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہو، اگر اندر نشہ ہے تو وہ حرام۔ عقل کو تحفظ۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی اہم بات ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایک عورت نے ایک مرد کو کسی طریقے سے قابو کیا، اور کوئی قوت والی ہوگی، مرد کو قریب بلا کے اس کو کہا، دیکھو 3 میں سے کوئی ایک گناہ کر لو تو تمہیں چھوڑتی ہوں، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اور وہ 3 میں سے
وہ تینوں آپشنز کیا تھی؟ اس نے کہا دیکھو یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ شراب پی لو تو تمہیں چھوڑتی ہوں، یا میرے ساتھ تم زنا کرو، بدکاری کرو تو بھی تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، یا یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ ساتھ تلوار ہے، اس کی گردن اڑا دو تب بھی ٹھیک ہے، تین میں سے کوئی ایک کام تم کر لو اور چلے جاؤ، یا قتل کر دو، یا زنا کر لو، یا نشہ کر لو۔ اس نے سوچا زنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ پھر سوچا کسی بچے کو قتل کرنا یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے، بھائی میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہا چھوٹا شراب کا پیالہ، چھوٹا سا پیالہ، اس کو پی لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی، یہ تو میری ذات تک ہے نا معاملہ۔ اس نے اس کو ہلکا سمجھا اور وہ جو نشے کا پیالہ تھا، شراب کا پیالہ، وہ پی لیا۔ پینے کے بعد کیا ہوا؟ عقل میں فطور آ گیا۔ اس نے تلوار پڑی ہوئی تھی لڑکے کی، چھوٹے بچے کی، گردن کاٹ دی، اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ نشہ عام چیز نہیں ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ تو چار چیزوں کا تحفظ اگر یقینی کیا جائے تو امن کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ تو 6 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ 4 چیزوں کی تحفظ کی یقین دہانی حکومتوں کی ذمہ داری ہے: جان، مال، عزت، آبرو اور عقل۔ دوسری بات، دین کی آزادی۔ علاقے میں امن چاہتے ہیں تو دین کی آزادی، لا اکراہ فی الدین۔ اگر ایک ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے عمل کرے، ٹھیک ہے، اس کو میک شور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، مساوات، ایکویشن۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کسی معاشرے میں اونچ نیچ ہونا فیصلوں میں، معاملات میں، تو پھر بہت ساری قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا: انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ یہ جو قبیلے اور یہ سارے معاملات تعارف، پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور حدیث میں بتایا کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، سب بھائی ہیں، ایک انسان ہے۔ تو مساوات بہت ہی اہم چیز ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو یقینی بنائیں۔ تو 3 پوائنٹس ہو گئے۔ چوتھا کون سا ہے جی؟ عصبیت۔ عصبیت بہت بڑے جھگڑوں کا، فساد کا اور فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ کہ میں کہوں کہ میں اس علاقے سے ہوں، یا اس قوم کا ہوں، یا اس زبان کا ہوں، اور میں اپنے لوگوں کی حمایت فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری قوم یا میری زبان یا میرا علاقہ ہے، چاہے وہ حق پہ نہ ہو۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عصبیت کی طرف بلائے، جو اپنے قوم کا، اپنی مقام، اپنی چیز کا نعرہ دے حق کو چھوڑ کر، اپنے زبان والوں کی اس لیے مدد کرے کہ یہ میری زبان والے ہیں، چاہے حق کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ عصبیت ہے۔ ویسے ایک دوسرے کی برادری کو سپورٹ کرنا اچھی بات ہے حق کے اندر رہتے ہوئے، لیکن حق کے خلاف جا کے برادری کو اور اپنی قوم کو یا اپنے کسی چیز کو سپورٹ کرنا، فرمایا جس نے یہ کیا وہ عصبیت ہے، اور عصبیت کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس امت سے فارغ کر دیا نبی علیہ السلام نے اس کو۔ اور آگے سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عصبیت کی وجہ سے مارا گیا یہ بھی جہنم میں، اور جو عصبیت کی وجہ سے کسی کو مارے گا یہ بھی جہنم میں۔ کہ حق تو نہیں ہے نا، یہ تو ذاتی انا کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو چوتھی چیز ہے عصبیت، اس پہ کنٹرول ہو جائے تو امن قائم رہے گا۔ 5ویں چیز ہے گروہ بندی۔ یہ جو گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں نا، یہ بھی امن کو نقصان پہنچاتی ہیں، سیاسی انتشار ہو اور بہت سارے معاملات۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہمیں ملکی مفاد کے لیے ایک پیج پر ہونا ہوگا، گروہ بندی نہیں چلے گی۔ اور چھٹی بات، انصاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی،
انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے رشتہ داروں کے وہ خلاف ہی کیوں نہ جائے، یہ بھی قرآن ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کی بات کرو، اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کو. اور ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے ایک بات بہت عجیب توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. فرمایا جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا، وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے چلا کہ میری وجہ سے اس کو زیادہ تقویت ہو جائے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ظالم کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہے. تو یہ 6 پوائنٹس ہیں. ان اصولوں کا اگر خیال رکھا جائے تو پیس ود ان دی اسٹیٹ یہ بڑا آسان ہو جائے گا. کون سی 6 باتیں؟ 4 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جان، مال، عزت، آبرو اور عقل. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ دین کی آزادی. تیسرا مساوات. چوتھا عصبیت سے بچنا. پانچواں گروہ بندی سے بچنا. اور چھٹا انصاف کا قیام. یہ 6 چیزیں اگر ہو جائیں تو کوئی بھی حکومت اپنے معاشرے کے اندر امن کا قیام کر سکتی ہے. اور ہمیں الحمدللہ قرآن و حدیث سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں. اب اگلی بات آتی ہے دوسری قوموں کے ساتھ امن وہ کیسے کیا جائے. دیکھو یہ ایک ملک ہے، اپنے علاقے میں رہ رہے، اپنے بارڈر لائن کے اندر اچھی امن کی زندگی گزار رہے ہیں. اگلا امن پہ نہیں رہنے دیتا، اگلے لوگ اس کو نہیں رہنے دیتے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اب یہاں بھی چند اصول قرآن و حدیث میں ملتے ہیں. ان اصولوں کی اگر پاسداری کی جائے تو بین الاقوامی طور پہ بھی امن قائم ہو سکتا ہے. کچھ ہٹ درہم لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو بہرحال اس کے لیے بھی قرآن کے اندر حدیث کے اندر کچھ اصول ہیں. ان میں کیا باتیں ہیں؟ بین الاقوامی سطح کے اوپر امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو احترام انسانیت، کہ ہمارے دل میں اگلے بندے کی عزت صرف ایمان اور کلمے کی بنیاد پر نہ ہو، انسانیت کی بنیاد پہ بھی ہم لوگوں سے محبت کریں. ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن انسان ہے تو ایک درجے میں تو اس کے بھی عزت اور احترام ہے، گو مسلمان کا زیادہ. بخاری شریف کی روایت ہے ایک جنازہ گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام احترام انسانیت میں کھڑے ہو گئے. کسی نے بتایا یہودی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لیست نفسا، الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ تو انسانیت کا احترام بین الاقوامی امن کے لیے بنیادی پہلو. دوسری بات والصلح خیر، صلح پسندی. قرآن نے یہ ہمیں اصول دیا اور مومن ہمیشہ صلح پسند ہوتا ہے، ہٹ دھرم نہیں ہوتا. تیسری چیز عفو درگزر. وجزاء سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی لینا جتنا کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. اگر صبر کر لو تو یقیناً صبر کرنا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. تو درگزر بھی بہت ساری جگہ کرنا پڑتا ہے. چوتھی چیز جو کی پوائنٹ ہے بین الاقوامی سطح پر امن کو قائم رکھنے کے لیے، جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط دفاع. جس ملک کے پاس مضبوط دفاع ہوگا دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. مضبوط دفاع کے بغیر شیطانوں کے شیطانی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ہمیں کیوں نہیں امن سے رہنے دیتا؟ اگر ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے تو وہ ہمیں اپنے دانت دکھائے گا. ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو پھر وہ بھی اپنے گھر میں سیدھا رہے گا. قرآن نے بھی اصول دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور اے مسلمانوں جس قدر طاقت تم گھوڑوں کی چھاونیاں اور گھوڑے جو کچھ فوجی قوت جمع کر سکتے ہو کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. تو یہ اصول ہے. اب اس اصول کے تحت بھی چند باتیں ہیں. فرمایا اگر کوئی تم پر حملہ کر بھی دے، تمہیں کہیں حملہ کرنا پڑ بھی جائے
دفاعی طور پر آگے تمہیں بڑھنا پڑے، کو معاملات آ جائیں، تو پھر بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، معذوروں کو قتل نہیں کر سکتے، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے باڈی کے اعضاء کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری قواعد بتا دیے کہ دیکھو ان لمٹس کے اندر رہنا ہے۔ تو دوسروں کی دخل اندازی سے بچنے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو انسان اگر جو حکومتیں اپنائیں تو بین الاقوامی طور پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اصول ہو گئے نا، امن ملک کے اندر اور امن بین الاقوامی سطح پر کن بنیادوں پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے نا، وہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے ایک سیرت کا پہلو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں جہاں فتنہ اور فساد تھا، ظلم اور بربریت تھی، انسانیت دور دور تک نہ تھی، درندگی تھی، جہالت تھی، وہاں آپ نے امن کیسے قائم کر کے دکھایا، اپنوں میں امن کیسے قائم کیا اور بین الاقوامی طور پر امن کو کیسے قائم کیا۔ ہمارے پاس ایک پریکٹیکل موجود ہے، ابھی تک تو تھیوری بتائی گئی، اب پریکٹیکلی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم وسائل میں، انتہائی کم مدت میں اور کم سے کم انسانی جان کے نقصان کے ساتھ بھرپور امن کیسے قائم کر کے دکھایا۔ تو یہ ایک جو ہے نا کیس اسٹڈی ہے، آج کی حکومتیں چاہیں تو اس پہ اور غور و فکر کر کے پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس نے زمانے جاہلیت کے حالات کو نہیں سمجھا وہ اسلام کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کہ دور جاہلیت میں کیا کچھ تھا، معمولی معمولی باتوں کے اوپر لڑائی، اور وہ لڑائی نسلوں میں چلتی، سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے، بہت ساری جہالت تھی۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کوششیں کی۔ غار حرا سے بھی پہلی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے نام سے ایک امن کا معاہدہ ہوا، اس میں باقاعدہ بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ تو یہ تو وحی کے نزول سے پہلے کی بات۔ اس کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مکی زندگی ہے وہ کتنے سال ہیں جی؟ 27 سال ہے مکی زندگی میں، 13 سال مکی زندگی کے 13 سال ہیں۔ ان 13 سالوں میں جب آپ نے آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور ہر قسم کی تکلیف آپ کو پہنچائی۔ لیکن اس پورے 13 سال میں ایک ہی کام رہا نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کا، فقط صبر 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 اور صبر۔ بھئی ایک آدمی کسی کو تنگ کرے، تکلیف پہنچائے، پتھر مارے، تو جس کو مارے جا رہے ہیں ایک گھوسا تو مار سکتا ہے نا، ایک چپیڑ تو مار سکتا ہے، کچھ تو کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کیا، فقط صبر۔ جب انتہا ہو گئی نا تکلیف کی، لوگوں سے رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر یہ مہاجرین نے اللہ رب العزت کے حکم سے نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پھر نبی علیہ السلام بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھی ایک بندہ تھا وہ ہمارے اندر رہا اور اس نے اپنی بات کہی، ٹھیک ہے ہم نے قبول نہیں کیا، اب چلا گیا، چھوڑ دو اس کو، اب وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، سب چھوڑ دو اس کو، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی ابھی انشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آگئے، مدنی دور شروع ہو گیا، ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ چند بنیادی اسٹیپس لیے جو امن قائم کرنے کے لیے بہت اہم تھے۔ اب محفل میں اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے نبی علیہ السلام نے وہاں امن قائم کیا۔ پہلا کام کیا کیا؟ مواخات مدینہ، مہاجر اور انصار کی آپس میں بھائی چارہ کروایا، اور یہ مواخات کی اور بھائی بندی کی ایسی مثال ہے
جو اس سے پہلے بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی نہیں ہے. بھائی بھائی بنایا. دوسرا کیا کیا؟ مدینہ طیبہ کے اندر اور بھی قبائل تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے. کون سے معاہدے؟ امن کے معاہدے کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ہم دوسروں کے خلاف ایک ہے، آپس میں ہم نہیں لڑیں گے اور دشمن کے خلاف ہم ایک ہو کے رہیں گے. تو یہ اس زمانے کا بین الاقوامی باقاعدہ معاہدہ تھا. نبی علیہ السلام نے اس میں لکھوایا یہ عہد نامہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے قریش اور مدینہ کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے مابین جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سب ایک امت ہیں. اور قبیلہ بنو عوف کے یہودی، یہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے، قبیلہ بنو عوف کے یہودی بھی مسلمانوں کی ایک قوم شمار ہوں گے اور ان سب کے درمیان خیر خواہی اور نیکی کا پرچار کیا جائے گا. کوئی شخص اپنے حلیف کے ساتھ بد عہدی نہیں کرے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی. یہ آپ نے آنے کے بعد صحابہ اور انصار اور مہاجرین میں مواخات کروائی اور جو مدینہ کے اندر قبائل تھے ان کے اندر امن معاہدے کیے. اس کی باقاعدہ 53 کے قریب شقیں ہیں جو ملتی ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اگلا اسٹیپ لیا، تھرڈ اسٹیپ. جو مدینہ سے دور کے قبائل تھے نا، آہستہ آہستہ جہاں جہاں تک اپروچ ہوتی گئی، ہر سال 2 سال بعد امن معاہدے میں لوگوں کو شامل کرتے گئے. پہلے سال قبیلہ بنی حمزہ کو شامل کیا ودان کے علاقے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، ان کو کنونس کر کے امن معاہدے پہ دستخط ہوئے. ہجرت کے دوسرے سال کوہ بوات کے لوگوں کو شریک کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد بنو مدلج کے لوگوں کو شریک معاہدہ کیا. گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارا عرب، سارے لوگ امن کے معاہدے پہ جمع ہو جائیں. آپ تو یہ کر رہے تھے مدینہ آنے کے بعد، ادھر قریش مکہ ان کے اندر ابال اٹھ رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا اور بدر کے موقع پہ باقاعدہ جنگ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح عطا فرمائی. 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 قید ہو گئے. یہ جنگی قیدی تھے. جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ دیکھیں نا گوانتانامو بے میں اور کہاں کہاں کیا کیا نہیں سلوک برے ہوئے. نبی علیہ السلام نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فدیہ لے کے آزاد کر دیا اور جو غریب تھے پیسے نہیں دے سکتے ان سے کہا کچھ بچوں کو پڑھا دو اور جاؤ. جنگی قیدیوں کے ساتھ آج ایسا نہیں ہوتا کہیں. ان کو بڑی بڑی ظلم اور بربریت کا سامنا کرنا پڑتا. تو نبی علیہ السلام نے تو وہاں بھی امن کا معاملہ کیا، عفو درگزر کا معاملہ کیا. پھر اگلے سال یہ قریش مکہ دوبارہ آئے اور احد کی جنگ ہو گئی، پھر حملہ کیا. اس حملے میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. کسی نے کہہ دیا ان کے اوپر لعنت ہی کر دیجئے، بد دعا کر دیجئے. فرمایا کہ میں بد دعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. پھر کافروں نے ایک اور بہت بڑی اٹیمپٹ کی، غزوہ خندق. ہزاروں کی تعداد میں پورا عرب جمع ہو کے آ گیا مدینہ کو ختم کرنے کے لیے. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور یہ سارے کافر کسی گراؤنڈ پہ تو تھے نہیں، کسی بنیاد پہ تو آئے نہیں تھے، تو بس غیظ و غضب میں جمع ہو کے آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے غضب میں واپس لوٹا دیا. پھر مشرکین مکہ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ یہ حملہ کر سکیں. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، میں عمرہ کر رہا ہوں. صحابہ کو بتایا، صحابہ بھی تڑپ گئے کہ عمرہ کرنے چلتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ 1400-1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور قربانی کے جانور بھی لیے اور عمرے کی نیت سے چل پڑے. مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو قریش کو پتہ لگ گیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی علیہ السلام نے پھر یہاں صلح کی بات کی اور صلح کا معاہدہ ہوا. اور اس صلح کو کیا کہتے ہیں جی؟ صلح حدیبیہ. اور قرآن نے صلح حدیبیہ کو کیا کہا جی؟ فتح مبین. صرف فتح نہیں کہا، فتح مبین اس کو کہا. اب قریش کی جو شرائط تھی نا، ظاہر میں لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر فیصلہ کر،
3 باتیں انہوں نے کہیں. پہلی بات، اگر کوئی مطلب 3 باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات، اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے مکہ آ جائے، مکے والے اسے واپس نہیں دیں گے. کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو مدینے والے پابند ہیں کہ واپس دیں. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے نا کہ دب کے بات ہو رہی ہے. دوسری بات، آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے کریں. اور تیسری بات، ادھر ہم کافر ادھر آپ مسلمان، باقی قبائل جو جس کے ساتھ آنا چاہے وہ اس کا حریف، اور پھر ایک دوسرے کی پاسداری کرنی پڑے گی. رب کریم نے اس فتح کو فتح مبین فرمایا. ظاہر میں کیا نظر آتا ہے کہ دب رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسج دیا کہ دیکھو، آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلے کرنا، یہ اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے دنیا کے لیڈروں کو، مسلمان حکمرانوں کو کیا پیغام دیا کہ دیکھو، آتش فشاں کے دہانے کے اوپر بیٹھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلے کرنا، یہ ایک لیڈرشپ کی بہترین صفت ہوا کرتی، کوالٹی ہوا کرتی. عجیب قوت تعمیر تھی اس خس و خاشاک میں، عجیب قوت تعمیر تھی اس خس و خاشاک میں. آندھیاں چلتی رہیں، آشیاں بنتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امن کی حکمت عملی تھی، اس نے دین کو کیسے پھیلایا. اب جناب صلح کا معاہدہ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد تو تقریباً 203-4 ہزار تھی. بہت بڑی تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی، تھوڑی سی تعداد تھی. لیکن اس کے صرف 1.5-2 سال میں، 2.5 سال کے اندر جب مسلمان فتح مکہ کے لیے گئے تو 10,000 لوگوں کا تو فقط لشکر تھا ساتھ، جو 3 سال پہلے 3,000 لوگ تھے. کہ جیسے ہی امن ہوا اور ہر طرف سے اطمینان ہوا تو دین کی دعوت خوبصورت انداز سے پھیلنی شروع ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جہاں تک اس وقت ہو سکتا تھا پوری کوششیں کی. مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، قبائل کو لکھے، بڑے بڑے لوگوں کو لکھے. دین کی دعوت کا کام تیز ہو گیا. لیکن قریش مکہ کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کو کے حلیف کے ساتھ زیادتی کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا، اب ہم نے جانا ہے اور ان پر حملہ کرنا ہے، تیاری کرو. 10,000 مسلمانوں کا لشکر تیار، لشکر جرار تیار ہو گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، بہت اہم بات ہے. نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، داخل ہو گئے فاتح مکہ بن کے. قریش مکہ پریشان تھے، سوچتے تھے کہ مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی اور املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، آگ لگائی جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن اللہ کی شان انتہا دیکھیے. مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو امن، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس کو امن، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اس کو امن، جو ہندا کے گھر گیا اس کو امن. اب جناب علی جو ہتھیار نیچے گرا دے، پھینک دے، اس کو امن. یعنی امن اور امن. کوئی بھاگے گا تو تعاقب نہیں کریں گے، کوئی اسیر اور قید ہو جائے گا تو اسے قتل نہیں کریں گے. معلوم کیا ہو رہا ہے ان ساری باتوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون بہانا نہیں چاہتے تھے، امن اور محبت کا پیغام دینا چاہتے تھے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ صلح اور صفائی کے ساتھ ایک ہو کے رہنے لگ جائیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داخلے کے وقت تو یہ ساری باتیں کی. اب پورے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اب اگلے آنے والے وقتوں میں، دنوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا. مکہ میں مطاف میں، بیت اللہ میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مشرکین مکہ موجود. پوچھا کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ اب کہا جی آپ تو بڑے اچھے، بڑے رحم دل ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہیں آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں، سب کو معاف کر دیں.
اور کن کن کو معاف کیا؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کیا۔ وہ جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور کیا فرمایا؟ اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ حبار بن اسود بھی آیا جس نے نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، نام بتائیں جی، کوئی بھی بندہ نام بتائیں، چاروں کے نام۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ 4 صاحبزادیاں تھیں اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے قاتل یہ سامنے آئے۔ اپنی جان کے دشمن کو معاف کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اولاد کی جان کے قاتل کے دشمن کو معاف کرنا اور مشکل کام۔ آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر ہندہ آئی جسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبایا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت صفوان اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، صفوان بن معطل مسلمانوں کا بہت بڑے دشمنوں میں سے دشمن، ایک اسلحہ ڈیلر مکے کا، اور عمیر بن وہب کو مدینہ بھیج کر نبی علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے کی تیاری بھی کروائی، بہت کچھ کیا۔ نبی علیہ السلام کی جب مکہ آنے کی خبر سنی نا، اس نے دوڑ لگائی، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کی شان۔ عمیر بن وہب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ وہ اس کو بھی معاف کر دیں، اس کے بڑے احسانات میرے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں معاف کیا۔ عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، تھوڑا میری حیثیت تھوڑی ہے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ میری زبان پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی نشانی دے دیں کہ آپ نے دشمن خدا دشمن رسول کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک عمامہ اتار کے اس کو دیا، کہا جا کے اس کو دکھا دو کہ تجھے معاف کر دیا گیا۔ ہم تو بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، یہ خدا کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو معاف کیا جا رہا ہے، نشانی مانگی جا رہی ہے، اپنا عمامہ بھیجا جا رہا ہے۔ ہم تو اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور انتہائی عجیب بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے فاتح تھے۔ دنیا کے فاتح جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے حکمران اور جرنیل، یہ علاقے فتح کر لیتے ہیں، شہر فتح کر لیتے ہیں، ملک فتح کر لیتے ہیں، دلوں کو فتح کرنا یہ کوئی اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا بغض اور خرابی ہے وہ ختم ہو جائے، محبت اور صلح اور امن پسندی آ جائے۔ اب مکہ تو فتح ہو گیا، بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، وہ دیکھیں وہ میرا گھر ہے، پیدا میں وہاں ہوا تھا، تو جب ہجرت پہ گئے تو مجھے چھوڑ کے جانا پڑا، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ قبضہ کر لوں، اپنے گھر پہ، کسی اور کے گھر پہ نہیں، میرا ہے وہ۔ اب اتنے عرصے میں کئی سالوں میں کوئی وہاں قابض تھا، کوئی کافر کا قبضہ تھا کہ میں اپنا گھر واپس لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، جو تم اللہ کے لیے معاف کر چکے اس کا کیا ذکر، چھوڑو اس کو، ختم کر۔ یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑی نفسیات ہے۔ اس قابض کافر کو گھر سے نکال دیتے تو اس کے دل کے اندر کوئی بات آ جاتی کہ دیکھو مجھے نکالا تو صحیح نا۔ آپ تو دل کے اندر رہنے والی ہر خرابی کو ختم کر دینا چاہتے تھے کہ اندر کوئی انتقام کی آگ، کوئی چیز ہے وہ بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ دیکھیں کہیں پہ کسی پہ حملہ کر لیا، کنٹرول کر لیا، اس وقت ٹھیک ہے وہ رک گیا، دب گیا، لیکن جو دل کے اندر انتقام کی آگ ہے وہ اگر نہ بجھی تو کبھی تو اس کو بھی موقع مل سکتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے وقت پہ ریئیکشن شو کرے گا، اپنے وقت کا انتظار کرے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا کہ دل ہی کے اندر ہر قسم کی جو انتقام کی آگ تھی وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ تقریباً 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 6,000 قیدی یہ مال غنیمت کے طور پر حصے میں آئے مسلمانوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انتظار کیا۔
کہ شاید ان قیدیوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ آ جائیں, کوئی بات چیت ہو. کافی دن انتظار کیا, نہ آئے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ, وہ بکریاں اور وہ قیدی سب تقسیم کر دیے, سب کو مال غنیمت مل گیا. ادھر تقسیم ہوئی, اگلے دن آ گئے, جی ہمیں معاف کر دیجئے, ہمارے قیدی, ہمارے جان مال یہ وہ معاف کر دیں, چھوڑ دیں, معافی مانگتے ہیں, غلطی ہو گئی. ان کے کئی سردار, غالباً 6 سردار نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آپ کے خیمے میں آپ سے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حکمران بھی ہیں, نبی بھی ہیں, فاتح بھی ہیں. اگر چاہتے تو ایک آرڈر کر سکتے تھے, صحابہ کرام کو واپس کرو جی, اور صحابہ تو بے دام غلام تھے, فوراً کر دیتے اور بڑی خوشی سے کرتے, بڑی رغبت سے کرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی, آپ کا نفسیاتی طور پر لوگوں کو ڈیل کرنا اور ان کے اندر سے بات کو نکلوانا, یہ خوبصورتی ہوتی ہے, یہ ہے مزہ. تو ہر عالم دین کو, ہر ٹیچر کو, ہر شیخ کو نفسیات بھی سمجھنی چاہیے. اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں کر سکتا, زندگی نہیں گزار سکتا. اور اسی طرح ہر شوہر کو بھی, اگر وہ نفسیات کو نہیں سمجھتا اور نفسیاتی طور پر بیوی کو ڈیل نہیں کرتا تو یہ گھر بھی آباد نہیں کر سکے گا. بہت ساری دفعہ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں, ہے ہماری مرضی لیکن نکلوانا ادھر سے, ایسے حالات بنانے پڑتے ہیں. یہ سارے شادی شدہ مسکرا رہے ہیں, تجربہ کار ہے نا. ایک ہوتے ہیں جو ڈنڈے سے اپنی منواتے ہیں یا اپنا زندگی تباہ کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو حکمت نرمی سے, محبت سے, کسی طریقے سے اپنی بات اپنی بیوی کی زبان سے نکلوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیاست آنی چاہیے, اس کے بغیر گھر نہیں چلتا. جس خاوند کو سیاست نہیں آتی وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. بیگمات کی فکر نہ کہ انہیں بڑی آتی ہے, نہیں تو انہیں رونا ہی بڑا آتا ہے. وہ 2 آنسو نکال کے سارا کام خراب کر دیتی ہیں. تو بہرحال نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ نفسیات اور اس طریقے سے نہ سائیکولوجیکلی ڈیل کرنا اتنا ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں. اب نبی علیہ السلام نے یہاں کیا کیا؟ وہ آئے تھے نا سردار خیمے میں ملنے, آپ پوری اتھارٹی رکھتے تھے, جو چاہے فیصلہ کرتے. کہا کہ نہیں. ان کو کہا ایک تو دیکھو تم نے بڑی دیر کر دی, تمہارا بڑا انتظار کیا, اب تو میں سب کر چکا. اب تم ایسا کرو, ابھی جاؤ واپس, کل صبح مجمع میں میرے پاس آنا, میں بیٹھا ہوا ہوں گا اور لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے, میرے ہی غلام بے دام, میرے صحابہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تم سب کے سامنے یہی بات کرنا جو بھی تم نے آگے میرے ساتھ تنہائی میں کی. وہ چلے گئے اور اگلے دن نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آ کے اسی طریقے سے کہا کہ ہم غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, اور اس طرح کی باتیں کہیں. صحابہ بیٹھے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے قیدی واپس کیے, اپنا مال غنیمت واپس کیا, تم اپنے بارے میں سوچ لو, تم چاہو تو تم بھی دے دو. اب جناب صحابہ کرام تو اشارے کے منتظر تھے, سب نے کہا جی سب چھوڑ دیے. اسی وقت 6000 قیدی چھوڑ دیے گئے اور خوشی کے ساتھ سب نے چھوڑے. ایک ہوتا ہے آرڈر کے ذریعے کروانا, سارے چھوڑ دو, وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بات کچھ اور ہے. سمجھ میں آئی جی بات؟ یہ کوئی اور چیز ہے. تو جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قسم کے کام بڑی حکمت کے ساتھ, تحمل مزاجی کے ساتھ اپنانے ہوتے ہیں, اور ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا, ٹیم میکنگ اور ٹیم بلڈنگ کے ساتھ ان کو لے کے چلنا, یہ سب اس کا حصہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں, سیرت میں بہت پہلو ہیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اب جناب کیا ہوا, مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کے اندر جو آگ تھی نا دلوں کی, وہ بجھ گئی. تو مسلمانوں کا جو ایک فرنٹ تھا نا دشمنوں کا, اہل مکہ, مشرکین مکہ اور ارد گرد کا, یہ تو کور ہو گیا. اس طریقے سے ایک دوسرا فرنٹ بھی تھا, سیکنڈ فرنٹ, وہ کن کا تھا؟ یہودیوں کا.
یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، ان سب سے جاتے ہی امن معاہدہ ہوا، سب سے 3 تھے، کوئی نام بتایا جی تینوں کا؟ جی وقاص صاحب آپ بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک بتایا، جزاک اللہ۔ ان سے معاہدے ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہوئے تھے سفر میں، غالباً بدر کا موقع تھا، پیچھے سے بنو قینقاع نے کیا کیا کہ ایک مسلمان عورت کو سر بدار برہنہ کر کے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، بے عزتی کی۔ نبی علیہ السلام نے واپس آ کے پھر اس کا انتقام دیا، کہا دیکھو تم خاموشی سے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ جلا وطن ہو گئے اور کہاں پہنچے جی؟ خیبر۔ تو بنو قینقاع پہلے ان کی چھٹی ہوئی مدینہ سے۔ اس کے بعد جو تھے بنو نذیر، انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی کہ آپ کو دیوار کے نیچے بٹھا کے اوپر سے پتھر پھینک دیں گے۔ اللہ نے خبر کر دی، سازش بے نقاب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تم بھی جاؤ باہر۔ تو یہ بھی مدینہ سے نکلے تو کدھر گئے؟ خیبر پہنچ گئے۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پہ بنو قریظہ، انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی، دشمنوں کا ساتھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے دشمنوں سے نمٹنے کے بعد ان کی طرف رخ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہمارے جو کاروباری ساتھی ہے نا، ہمارا جن سے کاروباری تعلق ہے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار میں سے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں بس ہمیں وہ منظور۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ ان سے ہمارا کاروباری لین دین کچھ رہا ہے، پرانی قربت رہی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہولر رکھیں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس جب فیصلہ آیا، انہوں نے کہا یہودیوں میں تمہیں تمہاری ہی کتاب کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں، تمہاری کتاب تورات میں اس جرم کی سزا قتل ہے، تو تورات کے مطابق تمہارا فیصلہ تم ہی کو دے دیتا ہوں۔ اب جناب 600 یہودی قتل ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں دیتے تو میں 600 قتل نہ کرتا، انہیں بھی جلا وطن کر دیتا۔ اب یہودی تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو دشمن تھا، ہے اور رہے گا، یہ ختم نہیں کر سکتے دشمنی۔ کچھ عرصہ پہلے عیسائی اور یہودی آپس میں دشمن تھے، یہ دونوں آپس میں بھی دشمن تھے اور دونوں ایٹ اے ٹائم مسلمانوں کے بھی دشمن تھے۔ اب عیسائی یہودی ایک ہو گئے تو اب مسلمان رہ گیا اکیلا جو دشمن کے طور پر ہے۔ خیر، اب یہ تینوں تو چلے گئے نا، باقی ان کے بھی تو بچے وغیرہ خیبر، اب وہاں جا کے سازشیں شروع کر دیں مسلمانوں کو تنگ کرنا پہ۔ نبی علیہ السلام خیبر کی فتح کے لیے گئے اور خیبر فتح ہوا، یہودیوں کو سبق سکھایا گیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہاں ارد گرد کے قبائل کے ساتھ امن معاہدے کیے۔ آپ علیہ السلام کو جب اور جہاں موقع ملتا امن معاہدے کا آپ کر لیتے، اور خیبر میں نبی علیہ السلام نے ان کے بادشاہ کی بیٹی صفیہ نام ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، ایک رشتہ داری بھی جڑ گئی۔ تو یہ دوسرا فرنٹ تھا۔ تیسرا فرنٹ تھا عیسائیوں کا۔ جب اسلام کی دعوت پھیلی تو قیصر ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، روم ایک بڑی پوزیشن میں تھا، جنگ موتا کے لیے 1,00,000 عیسائی اس نے بھیجے، ادھر سے مسلمانوں نے 3,000 کا لشکر بھیجا، یہ 3,000 فاتح بن کے واپس آیا۔ اس کی عجیب تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد ان کو اور غصہ آیا، انہوں نے اور بہت بڑا لشکر تیار کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اطلاعات ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کھلا اعلان کیا کہ مسلمانوں کے لیے ڈونیشن جمع کرنے اور نکلنا ہے۔ تو 30,000 کی تعداد میں مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر تیار ہوا جو مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تبوک کے موقع پہ جا کر عیسائیوں کے لیے کھڑا ہوا کہ آ جاؤ پھر سامنے، لیکن وہ آئے نہیں۔ لیکن وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے ایلا اور ارد گرد کے جتنے لوگ تھے قبائل کے کچھ بڑے سردار، ان سے امن معاہدے کیے۔ آپ کو جب اور جہاں موقع ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ امن اور سلامتی کے پیغام پر ایگری کر جائیں، آپ نے یہ کام کیا۔ تو 3 فرنٹ تھے، جی ہاں، چوتھا ایک اور ابھی ہے۔ 3 فرنٹ کون سے تھے؟ مکہ کے مشرکین، منافقین، مکہ کے مشرکین اور یہودی اور عیسائی۔ چوتھے ایک اور تھے، وہ گھر کے اندر کے لوگ تھے، منافقین۔ ایک عجیب ترین بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام تک بتا دیے تھے۔ آپ پہچانتے تھے کہ کون کون میری مجلس میں منافق بیٹھا ہے۔
وہ آ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، پیچھے نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو پتہ بھی ہے، لیکن آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے قتل نہیں کروایا۔ کتنے عجیب حوصلے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہو یہ بندہ میرا ہی مخالف ہے، یہ یہودیوں سے مشرکین سے مل کر میرے ہی خلاف، اور پھر میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتنی بکواس کی منافقین نے کی تھی، آپ کو سب کا حال معلوم، اس کے باوجود اتنا صبر، اللہ اکبر کبیرہ، طاقت اور اختیار اور قوت کے باوجود اتنا عفو درگزر، اتنی تحمل مزاجی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو غور تو کریں، ہمارے ساتھ روز بیٹھنے والوں میں پتہ ہو کہ یہ 2 4 5 منافقین میں سے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ آپ نے زندگی بھر ان کو اس طرح سے نہیں کیا۔ منافقین کا سردار مر گیا، جہنم واصل ہو گیا، ان کے بیٹے پکے صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ابا جیسا بھی تھا، میری اپنی قمیض آپ ان کو دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے قمیض پہنائی، بھیجوائی، جو اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا گیا۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو نا تو نبی علیہ السلام کے کرتے نے بھی اس کی مغفرت نہیں کروا سکا۔ وہ خود قرآن کے اندر آ گیا کہ اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، آپ توبہ استغفار بھی اس کے لیے مت کریں۔ حکم آ گیا لا تقم فیہ ابدا، اس کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا۔ تو عمل اور عقیدے کی بڑی قیمت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کرتے سے زیادہ برکت والی اور کون سی چیز ہوگی؟ اتنی عظیم بابرکت مبارک چیز، اس کی منافقت کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ زندگی میں توبہ کر لیتا تو پھر کیا ہی بات تھی، پھر کرتا ملتا جیسے اوروں کو بھی ملا، ان کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب کرتا بھجوا دیا، اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جنازہ مت پڑھیں، آپ کا کپڑا بھی پکڑ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقین کے سردار کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اب ظاہر میں تو یہ بات یہیں تک ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ آپ کوئی پازیٹو قدم آگے بڑھائیں، ری ایکشن اچھا آ کے رہتا ہے۔ کیا ہوا؟ 1000 کے قریب منافقین جو پکے منافق تھے اس واقعے سے اثر قبول کر کے توبہ طائب ہوئے، سچے مسلمان صحابی بن گئے۔ تو آپ نے اس کو ایسے کنٹرول کیا۔ پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے دن، امن کے شہر میں امن کا ایک عالمی پیغام ساری دنیا کو دیا۔ امن کا شہر تھا، امن والا دن تھا، امن والا مہینہ تھا، تو آپ نے کیا پیغام دیا؟ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری جانیں تم دوسروں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ امن کا عالمی پیغام دیا جو آج ساری دنیا میں دستیاب ہے، کہیں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور سلامتی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ایک اور ذرا پہلو غور کیجئے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں رشتہ داریاں جوڑنا امن کے ساتھ، اس کا بھی ایک عجیب تعلق۔ بہت سے قبائل اور سردار اور جگہیں ایسی تھیں کہ وہاں نبی علیہ السلام نے شادیاں کی، اور ان شادیوں کے بعد ان لوگوں کے ساتھ آپ کی رشتہ داری جب تعلق قائم ہو گیا تو وہ لوگ بجائے دشمنی کے محبت کرنے والے بن گئے۔ ذرا سنیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجرین میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں۔ جب یہاں نکاح ہوئے تو وہاں رشتہ داری کی بنیاد پڑی اور محبتوں میں اضافہ ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس دن نکاح ہوا، ان کے والد ابو سفیان پھر بعد میں مقابلے پہ نہ آئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو بنی مصطلق کے کذاب جو ڈاکو تھے وہ بھی اس کے بعد کبھی مسلمانوں سے نہیں لڑے کہ یہاں تو ہماری رشتہ داری ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نکاح ہوا تو ان کے بہنوئی جو تھے وہ نجد کے علاقے کے سردار تھے، اس کے بعد وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف سب بستہ نہ ہوئے کہ ان سے تو ہماری رشتہ داری ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہودی کبھی آپ کے خلاف کھڑے نہ ہوئے۔
تو آپ نے اس طرح مختلف رشتہ داریاں، رشتے ناطے جوڑ کر لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا، غیظ و غضب کو ختم کیا، محبت کا پیغام پھیلایا۔ اب یہاں سے کوئی یہ نقطہ نہ نکال لے کہ رشتہ داروں کے اندر امن قائم کرنے کے لیے میں ہر جگہ شادیاں کرتا پھروں۔ اچھا جی، اب آخری بات کر کے نا اس کو ہم مکمل نوٹ کرتے ہیں، بند کرتے ہیں بات کو۔ دنیا نے بھی امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی جد و جہدیں کی ہیں، لیکن اتنے کم وقت میں انتہائی کم وسائل کے ساتھ اور کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب لے آنا، یہ نبی علیہ السلام ہی کی شان تھی۔ ذرا غور کیجئے، فرانس میں جب جمہوری انقلاب آیا تو 26 لاکھ انسان قتل ہوئے۔ روس کے اندر جب کمیونزم آیا، انقلاب آیا، تو 1 کروڑ انسان قتل ہوئے۔ 1914 کی جنگ عظیم میں 73 لاکھ انسان لقمہ اجل بنے۔ دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ انسانی قتل عام ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 1 کروڑ انسان قتل ہوا۔ 1955 کی کوریا کی جنگ میں 15 لاکھ انسان جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے۔ 1979 رشیا افغان وار میں 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ 1990 کی گلف وار میں 1 لاکھ لوگ سے زیادہ قتل ہوئے۔ ایران عراق جنگ میں بھی 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ جد و جہد میں 13 سال مکے کے اور 10 سال یہ مدینہ کے، جس میں 27-28 غزوات ہوئے اور 200 کے قریب سرایا گئے، مختلف جنگیں ہوئی چھوٹی بڑی، اس میں مسلمانوں کے اور کافروں کے دونوں کے ملا کے ٹوٹل 1000 کچھ افراد جو ہیں وہ دنیا سے گئے۔ 1060 کے قریب کوئی عدد ہے، 1069 ہے یا 59 ہے، ایسا کوئی رقم۔ تو اتنے کم نقصان میں اتنا بڑا انقلاب یہ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ملتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، میرا قائد ہے وہ، صلح امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن ہی کا درس دیا۔ آج مسلمان ہی نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو دنیا کو دھوکہ لگ گیا کہ نعوذ باللہ اسلام امن کے خلاف ہے۔ اسلام تو امن کا پیغمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امن کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن عطا فرمائے۔ ہم وہی دعا مانگتے ہیں اپنے شہروں کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنانے کے بعد دعا مانگی تھی، اللہم اجعل ھذا، اللہم رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ ہمارے شہر کو، اے اللہ ہمارے شہروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔